أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل عباسی ہلز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں یعنی پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے آگاہ ہو سکیں۔ تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آخری دو صورتیں ہیں وہ اسی وجہ سے نازل ہوئی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، لیکن آج ہم اس کی مکمل تفصیل جان لیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا۔ دوسرا مسئلہ جو ان صورتوں کے معاملے میں یہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روایات کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اور اس اثر کو دور کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں پڑھنے کی ہدایت کی تھی۔ اس پر قدیم اور جدید زمانے کی بہت سی عقلیت پسندوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت اگر مان لی جائے تو شریعت ساری کی ساری مشتبہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا تھا اور ان روایات کی روح سے ہو گیا تھا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مخالفین نے جادو کی روح پر نبی سے کیا کیا کلوایا اور کروا لیا ہو، اور اس کی دی ہوئی تعلیم میں کتنی چیزیں خدا کی طرف سے ہوں اور کتنی جادو کے زیر اثر۔ یہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سچ مان لینے کے بعد تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جادو ہی کے ذریعے سے نبی کو نبوت کے دعوے پر اکسایا گیا ہو، اور نبی نے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ سمجھ لیا ہو کہ اس کے پاس فرشتہ آیا ہے۔ ان کا استدلال یہ بھی ہے کہ یہ حدیث قرآن مجید سے متصادم ہے۔ قرآن میں تو کفار کا یہ الزام بیان کیا گیا ہے کہ نبی ایک مصور یعنی سحر زدہ آدمی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں ہے یقول الظالمون ان الطابعون الا رجلا مسحورا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 میں یہ بیان ہوا ہے، مگر یہ حدیث کفار کے الزام کی تصدیق کرتی ہیں کہ واقعی نبی پر سحر کا اثر ہوا تھا۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ در حقیقت مستند طریقے روایات کی روح سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، اور اگر ہوا تھا تو وہ کیا تھا اور کس حد تک تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ طریق سے ثابت ہے اس پر وہ اعتراضات وارد بھی ہوتے ہیں یا نہیں جو کیے گئے ہیں۔ قرون اولیٰ کے مسلمان علماء کی یہ انتہائی ریاست بازی تھی کہ انہوں نے اپنے خیالات و موضوعات کے مطابق طریق کو مسخ کرنے یا حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ جو کچھ طریق کے طور پر ثابت تھا اسے جوں کا توں بعد کی نسلوں تک پہنچا دیا، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ان حقائق سے اگر کوئی الٹے نتائج نکالنے پر اتر آئے تو ان کا فراہم کردہ یہ مواد کس طرح اس کا کام آ سکتا ہے۔ اب اگر یہ ایک بات نہایت مستند اور کثیر طریقے ذرائع سے ثابت ہو تو کسی دیانت دار صاحب علم کے لیے نہ تو یہ درست ہے کہ وہ اس بنا پر طریق کا انکار کر دے کہ اس کو مان لینے سے اس کے نزدیک فلاں فلاں کا باتیں رونما ہوتی ہیں، اور نہ یہی درست ہے کہ جتنی باتیں طریق سے ثابت ہے اس کو قیاسات کے گورے دورا کر اس کی اصلی حد سے پھیلانے اور بڑھانے کی کوشش کرے۔
اس کی بجائے اس کا کام یہ ہے کہ طریق کو طریق کی حیثیت سے مان لے اور پھر دیکھے کہ اس سے فی الواقعہ کیا ثابت ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ جہاں تک طریقی حیثیت کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کا واقعہ قطعی طور پر ثابت ہے۔ عالمی تنقید سے اس کا اگر غلط ثابت کیا جا سکتا ہو تو پھر دنیا کا کوئی تاریخی واقعہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ارقم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، عبدالرزاق، حمیدی، بیہقی، طبرانی، ابن سعد، ابن مرودیہ، ابن ابی شیبہ، حاکم، عبداللہ بن حمیدہ وغیرہ محدثین نے اتنی مختلف اور کثیر التعداد اور سنتوں سے نقل کیا ہے کہ اس کا نفس مضمون تو اتر کی حد کو پہنچا ہوا ہے، اگرچہ ایک ایک روایت بجائے خود خبر واحد ہے۔ اس کی تفصیلات جو روایت میں آئی ہیں انہیں ہم مجموعی طور پر تمام روایات سے مرتب کر کے ایک مربوط واقعے کی صورت میں یہاں درج کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا۔ ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بن زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ لو یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمت گار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ انہی بالوں کو اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں اور ان سے اس نے جادو کروایا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زروان یا ذی اروان نامی کے تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا تو اسی ششماہی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخر 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود رہے حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی حیثیت تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط پر ڈالی ہو یا اپنے صفتوں میں اور اپنے وعظوں اور خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا ہو یا کوئی ایسا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو جو فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا تھا ہو، یا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گئی ہو اور اس کے متعلق بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا ہو کہ پڑھ لی ہے مگر نہ پڑھی ہو۔ ایسی کوئی بات معاذ اللہ پیش آ جاتی تو دھوم مچ جاتی اور پورا ملک عرب اس سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی طاقت چت نہ کر سکی تھی اسے ایک جادوگر کے جادو نے چت کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنی جگہ اس سے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخرکار ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں
تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہوئی اور پھر بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی یعنی فرشتے دو آدمیوں کی صورتوں میں میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پینتی کی طرف۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں اور ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریق کے کنویں ذی الاروان یا زرعون کی تہ کے پتھر کے نیچے سے ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سوند دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ جبیر رضی اللہ عنہ بن ایاس الزرقی اور قیس رضی اللہ عنہ بن محسن الزرقی یعنی بنی زریق کے یہ دو اصحاب بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ کے پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گیریں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذ 3 پڑھیں۔ جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمہ تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئی، ساری سوئیاں نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا، پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو بلا کر بحث پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، اب میں نے نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ ہے سارا قصہ اس جادو کا۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں قادح ہو۔ ذاتی حیثیت سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جا سکتا تھا جیسا کہ جنگ احد میں ہوا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو کاٹ سکتا تھا جیسا کہ کچھ اور حدیث میں وارد ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اسے تحفظ کے منافی نہیں ہے جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یہ بات تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ سورہ اعراف میں فرعون کے جادوگروں کے متعلق بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ آئے تو انہوں نے ہزار آدمیوں کے اس پورے مجمع کے نگاہوں پر جادو کر دیا جو وہاں دونوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوا تھا۔ سحر و عین الناس آیت نمبر 116۔ اور سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جو لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی تھی ان کے متعلق عام لوگوں میں ہی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا کہ وہ ان کی طرف سانپوں کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہیں، اور اس سے حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو کے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، ذرا اپنا عصا پھینکو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ۔ آیات 22 تا 29۔
رہا یہ اعتراض کہ یہ دونوں کفار مکہ کے اس الزام کی تصدیق ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سحرزدہ آدمی کہتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحرزدہ آدمی اس معنی میں نہیں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جادو کے اثر سے بیمار ہو گئے ہیں، بلکہ اس معنی میں کہتے تھے کہ کسی جادوگر نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کر دیا ہے، اور اس پاگل پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں اور جنت و دوزخ کے افسانے سنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض ایسے معاملے پر سرے سے چسپاں ہی نہیں ہوتا جس کے متعلق طریق سے یہ ثابت ہے کہ جادو کا اثر صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل غیر متاثر رہی۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ جادو کو محض اوہام کے قبیل کی چیز قرار دیتے ہیں، ان کی یہ رائے صرف اس وجہ سے ہے کہ جادو کے اثرات کی کوئی سائنٹیفک توجیہ نہیں کی جا سکتی، لیکن دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں، مگر سائنٹیفک طریقے سے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسے رونما ہوتی ہیں۔ اس طرح کی توجیہ پر اگر ہم قادر نہیں ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس چیز ہی کا انکار کر دیا جائے جس کی ہم توجیہ نہیں کر سکتے۔ جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے۔ دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ یہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی واقعی سام نہیں بن گئی تھی، لیکن ہزاروں کے مجمع کی آنکھوں پر ایسا جادو ہوا کہ سب نے انہیں سام بھی محسوس کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے حواس جادوگر کے اس تاثیر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ جس طرح قرآن البقرہ آیت 102 میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل میں ہاروت اور ماروت سے لوگ ایسے جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر تجربے سے لوگوں کو اس عمل کی کامیابی معلوم نہ ہوتی تو وہ اس کے خریدار نہ بن سکتے تھے۔ بلا شبہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بندوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والا بم کی طرح جادو کا مؤثر ہونا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے، مگر جو چیز ہزار سال سے انسان کے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہو، اس کے وجود کو جھٹلا دینا محض ایک سحر درمی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔